السلام علیکم بارگش و ہمشاخ، میں پاسو سفیان بنی امین ساری قوم سے مخاطب ہوں اور خاص طور پر والدین سے مخاطب ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ ضرور کھول کر اپنے گھروں میں پڑھیں، اور یہ حوالہ ہے استثنا 4 باب آیت نمبر 39 اور 40۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ یہوہ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت ابدالآباد ہوتی رہے۔ عزیزو، اس حوالے میں، اس تلاوت میں ایک بات جو بہت خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیری اولاد کا بھلا ہو۔ والدین جب خدا ان کو اولاد دیتا ہے تو وہ پہلے دن سے ہی اپنے بچے کے بھلے کے لیے، بلکہ جب انسان کے کانوں میں یہ خبر پڑتی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے یا وہ ماں بننے والی ہے، وہ تب ہی سے اپنی اولاد کے لیے بھلا کرنے کے لیے رات دن ایک کرتا ہے۔ والد اچھی جاب کی تلاش کرتا ہے، ماں اچھی خوراک کھاتی ہے تاکہ اس کے پیٹ میں، اس کے رحم میں اس کی نسل، اس کی اولاد صحت یاب رہے، تندرست رہے، اور باپ پیسہ جمع کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھا کپڑا مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا جوتا، اچھا ماحول، اچھے اسکول میں اسے داخل کرتا ہے، اچھی سے اچھی چیز اس کے لیے ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ہر رنگ و نسل، قوم، قبیلہ، خاندان، ہر ملک کے اندر ہر باپ اور ہر ماں کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ بالکل یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس نے اولاد کا جو بھلا بتایا ہے وہ کچھ سب سے مختلف ہے، جو شاید ہم چھوڑ چکے ہیں اس طریقے کو، اور خاص میرا خیال ہے کہ ہماری قوم اس طریقے کو چھوڑ چکی ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے آیت نمبر 40 لکھا ہے، سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ جس قوم کے اندر شریعت کو منسوخ قرار دے دیا جائے، جس قوم کے اندر پادری یہ نعرہ لگائے کہ ہم اب شریعت کے ماتحت نہیں، جس چرچ کے اندر ایلڈر، مبشر، ڈیکن، پادری، بشپ یہ کھڑا ہو کر آنے والی نسل کو یہ سکھائے کہ ہم اب شریعت کے ماتحت نہیں، ہم اس پر عمل نہ کریں، ہمارا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس قوم کے بچے یقیناً زنا کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، اس قوم کے بچے چوری کرنے کے لیے یقیناً آزاد ہوں گے، اس قوم کے بچے نشہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، اس قوم کی بچیاں بے لگام اور اس قوم کے نوجوان
بے لگام ہوں گے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اس قوم کا حال کیا ہوگا جس کا کوئی قانون، کوئی شرح، کوئی ضابطہ حیات نہ ہو۔ اس قوم کی آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا جس قوم کا ہر باپ، ہر ماں بے شرح ہو اور وہ دن رات ایک ہی راگ الاپے کہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہے، جبکہ خداوند خدا یہوہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں کہ جب تک تم شریعت پر عمل نہیں کرو گے تب تک تمہارا اور تمہاری اولاد کا بھلا نہیں ہوگا۔ عزیزو، بھلا بہت بڑی دولت میں پوشیدہ نہیں ہے، بھلا ہماری کمائی میں یا ہماری روبداری میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں بھلا سمیت شریعت کے عمل میں ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے لعنت اس پر جو شریعت کی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ عزیزو، قائم نہ رہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ کیا ہم شریعت کے عمل کے لیے شریعت پر قائم ہیں، یا ہم نے متحد نہ رہنے کا نعرہ لگا لگا کر اپنی قوم کے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں شریعت کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے، جس سے ہماری اولاد کا بھلا ہونا تھا، جس سے ہماری اولاد بھلی ہونی تھی، نیک ہونی تھی۔ کہیں آپ کے بچے کا یا آپ کی بچی کا بربادی کا باعث ایسی تعلیم تو نہیں؟ کیا آپ کسی ایسے چرچ میں تو نہیں جاتے جہاں پر ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں؟ کیا کہیں آپ کا پادری، آپ کا استاد، آپ کا لیڈر ایسا تو نہیں ہے جو آپ کے بچوں کے کانوں میں ایسے نعرے ہر روز لگاتا ہے اور آپ کے خاندان، آپ کی آنے والی نسلوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب تک ہم شریعت کے دشمن رہیں گے تب تک خدا ہمارا دشمن رہے گا۔ جس خدا کے سامنے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بچا، ہماری قوم کو بچا، ہمیں غلبہ دے، اس خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو کوئی شریعت سے اپنا کان پھیر لے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں امثال کی کتاب 28 باب آیت نمبر 9۔ یہاں یہ بات صاف لکھی ہے اور لکھا ہے کسی گناہ گار کی خدا دعا نہیں سنتا۔ اور گناہ گار کون ہوتا ہے؟ یوحنا رسول نے یہ فرمایا ہے کہ شرع کی مخالفت گناہ ہے، شریعت کو توڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور گناہ گار کی دعا خدا ہرگز نہیں سنتا۔ عزیزو، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ تب تک فضول ہے جب تک خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی مقدس کا قول ہے کہ اگر ساری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، ساری دنیا آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اور اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ ساری دنیا پر غالب ہو جائیں گے، اور اگر خدا آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دے تو زمین آسمان کی ساری مخلوقات بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آپ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ خدا آپ کے خلاف ہے۔ ضرورت دولت، روپے، پیسے، اقتدار کی نہیں ہے، ضرورت خدا کی ہے، اور خدا تب تک آپ کے ساتھ نہیں ہے جب تک آپ شریعت کے لیے اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
خدا کا کلام صاف کہتا ہے لعنت اس پر، لعنت اس پر، لعنت اس پر، لعنت اس پر، لعنت لیس کرتی ہے، لعنت ڈاؤن کرتی ہے، زوال لاتی ہے۔ لعنت کے معنی زوال ہے، خدا سے جدائی ہے۔ لعنت کے معنی سزائیں ہیں، لعنت کے معنی پستی ہے، لعنت کے معنی ہمیشہ کی بربادی ہے، لعنت کے معنی بیماری ہے، لعنت کے معنی ہماری اولاد ہمارے سامنے برباد ہوگی، یہ ہے۔ اور لکھا ہے لعنت ان پر، لعنت اس پر جو شریعت کی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ ربائی اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو 613 پر خلق کیا ہے، یعنی 248 اس کے جوڑ ہیں اور 365 اس کی نسیں ہیں، میڈیکلی بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور 613 ہی احکام ہیں۔ جب آپ شریعت کو توڑتے ہیں، ایک متزواہ کو توڑتے ہیں، تو آپ کے 613 وہ اعضاء جن پر آپ مبنی ہیں یا آپ جس پر تیار کیے گئے ہیں، آپ ان میں لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اعضاؤں میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہمارے حصوں میں بہت ساری بدیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، ہمارے مائنڈ میں بہت سارے خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ایک مکمل انسان نہیں رہتے۔ جب تک آپ کی تابع داری مکمل ہے، آپ ایک مکمل انسان ہیں، اور جب آپ کی تابع داری میں کمی ہے تو آپ انکمپلیٹ انسان ہیں۔ افسوس 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 ان پادری حضرات پر جنہوں نے ہماری نسلوں سے شریعت کو منسوخ قرار دے دیا، جنہوں نے ایسا کفر سکھا دیا کہ اب ہم شریعت کے متحد نہیں رہے۔ خدا ان تمام بچوں کو معاف کرے اور واپس آنے کی توفیق دے جو خدا کی بغاوت میں بے حد آگے نکل چکے ہیں۔ یہوہ خدا ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان والدین کو بھی باشرہ کرے جو اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔